أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پر میں تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ یہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں لولا يعلمنا الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، کچھ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ و تأتینا آیہ، کہ اگر اللہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کچھ لوگ ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی تھی، یعنی آج یہ صرف جاوید اختر ہی نہیں یا پھر اور لوگ ہی نہیں اس طرح سے سوال کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے پہلے بھی اس طرح سے ایسی باتیں کہی تھی۔ جو لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جاہل ہے، گوار ہے، جو ان کے پاس میں علم نہیں ہے، وہ اس طرح سے علم رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو تحقیق بے شمار نشانیاں ظاہر فرما دیا ہے ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ آسمان، اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی پلر کا ہونا، اور یہ اپنے وقت پر سورج کا نکلنا اور ٹھیک اپنے ٹائم پر ڈوبنا، اور یہ چاند کی چاندنی، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس پوری یونیورس کو کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ اور فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں 13 پارہ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر اپنا انٹروڈکشن فرما رہا ہے۔ کیا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر عمد، وداؤٹ پلر، بغیر کسی پلر کے۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ کو یہ 50 فیٹ کی ایک چھت بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کم سے کم 4 پلر تو ضرور دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر اور ڈسٹینس ہو تو اور پلر بڑھتے ہیں، 20-50 تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں نہیں بلکہ اربوں خربوں کلومیٹر کی دوری پر، اتنا ڈسٹینس، اتنی دوری پر، اتنی پوری کائنات میں آسمان کو بچھایا بغیر عمد، بغیر کسی پلر کے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پہ استوا فرمائی۔ وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو اس کے کام پر لگا دیے۔ کل یجری لاجل مسمى، تمام چیزوں کو اس کے کام پر لگا دیے۔ یدبر الامر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے۔ سورج کیا کنڈیشن ہوگا، چاند کا کنڈیشن کیا ہوگا، وہ کس وقت نکلے گا، کس وقت غروب ہوگا، کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، زمین کے اندر سے سرسبز و شادابیہ اور یہ تمام چیزیں، اور اناج اور سمندر کی سیلانی اور موجوں کی طغیانی اور ستاروں کی کمکماہٹ اور سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی، ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کا چلانے والا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اس کا کریٹر ہے۔ یدبر الامر، تمام چیزوں کو کمپلیٹلی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین فرمایا ہوا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ فرماتا ہے ہم تو ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم مجھ سے ملنے کی جو توقع ہے، جو یقین ہے، وہ تمہارا اسٹرانگ ہو جائے۔
اب ذرا غور کیجیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین کے نیچے سے پانی کو میں غائب کر دوں، پانی غائب ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو ان کو بہترین صاف اور ستھرا پانی پینے کو پرووائڈ کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش آیا۔ ایک دہریہ بولتے جو کسی مذہب کو، کسی دین کو نہیں مانتا، جسے ہندی میں ناستک کہتے ہیں اور انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، اس نے یہ سوال کیا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ چاند سورج کو کسی نے بنایا، یہ ستارے، یہ روشنی اور یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ اپنے آپ کریٹ ہو گئی، اس کا کوئی کریٹر ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے چیلنج کیا، اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، مناظرے کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کیا، وقت طے ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر جو ہے ہم تم سے اس بات کے لیے مناظرہ کریں گے، اور اللہ کے وجود کو، اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہی پوری دنیا کا کریٹر ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ وقت پر دہریہ تو آ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ سے کیا مناظرہ کیا ہے؟ جس آدمی کے اندر پنچولیٹی نہیں ہے، جو آدمی پنچول نہیں ہے، اس سے مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کیا بات کریں ہم؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ آپ 2 گھنٹہ لیٹ آئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں 2 گھنٹہ لیٹ آیا، اس کی وجہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا گھر دریا کے اس پار ہے اور دریا کے پار ہو کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میں آ رہا تھا تو دریا کے پاس رکا، بیٹھا، وہاں پر دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے، تو میں بیٹھ کر کسی کشتی کا ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی کشتی آیا اور اس میں میں سوار ہو جاؤں۔ کہ سڈنلی میں نے کیا دیکھا کہ جو دریا سے متصل جو درخت ہے وہ درخت خود بخود کٹنے لگے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی چرائی بھی ہو گئی، اس کے بعد اپنے آپ تختی بھی بن گئی، اس کے بعد اپنے آپ کشتی تیار ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی اپنے آپ ہمیں دریا کے اس پار لا کر رکھ دی، اور اس کے بعد میں چلایا۔ تو اتنے پروسیس میں یہ 2 گھنٹہ جو ہے ٹائم یہ میرے ویسٹ ہو گئے، اس لیے مجھے دیری ہو گئی۔ اس نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب اپنے آپ درخت کٹ جائے اور پھر جو ہے سو وہ چیر بھی جائے اور پھر جو ہے سو تختی بھی بن جائے، اور اس کے بعد تخت بننے کے بعد اور کشتی بھی تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو بٹھا کر کے وہ لے آئے۔ یہ کیسے پاسبل؟ آپ نے کہا کہ جب یہ پاسبل نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند اور سورج اور یہ پوری دنیا کی یہ سارے نظام اور تمام سب اپنے آپ چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ وہ اسی وقت توبہ کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور توبہ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضرات محترم، بالکل ہمارے نیو جنریشن بچے ایسے باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کا رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ آپ کا رب ہی ہے جو آپ کو دنیا میں بھیجا اور وہ آپ سے حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔